subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روح کیا ہے، مرنے کے بعد کہاں رہتی ہے۔ بہت ہی دلچسپ بات پوچھی ہے۔ اس میں بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن امید ہے بہت سارے ذہن میں جو خیالات اٹھتے رہتے ہیں وہ حل ہوں گے۔ تو دیکھیں، یہ جو لفظ قبر ہے، ہمارے عرف میں تو ایک گڑھے کا نام قبر ہے، لیکن یاد رکھیں حقیقتاً قبر اس مقام کا نام ہے کہ جس میں انسان عالم برزخ میں رہتا ہے۔ اب عالم برزخ کیا ہے؟ جس وقت سے انسان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے لے کر بروز قیامت اٹھنے تک کا یہ جو درمیان کا وقف ہے، یہ جتنا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم برزخ میں انسان جس مقام پر رہے گا وہ اس کے لیے قبر کہلائے گی، چاہے اب وہ گڑھے کی شکل میں ہو یا کوئی سمندر میں ڈال دیا گیا تو سمندر اس کے لیے قبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا، شیر نے اس کو کھا لیا تو شیر کا پیٹ اس کے لیے قبر ہے، اور وہیں پر عذاب و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ شیر عذاب محسوس کرتا ہے اور نہ دنیا والے اس مردے کی چیخ و پکار سن سکتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا وراء الورا نظام ہے کہ عقل کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے بزرگ ہستیوں نے یوں سمجھایا کہ جیسے آپ کسی سوئے ہوئے شخص کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ شخص کوئی خواب دیکھ رہا ہو، تو خواب میں کوئی اس شخص کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ سویا ہوا شخص اس مار پیٹ کو برداشت کر رہا ہے، اذیت تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن اس سوئے ہوئے شخص کی سائیڈ میں بیٹھے ہوئے بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ظاہری بدن پر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ سویا ہوا شخص ان تمام تکلیفوں کا خواب میں سامنا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو اپنے بدن کو دیکھتے ہیں، کچھ بظاہر نہیں لگتا، لیکن جب ہم خواب میں ہوتے ہیں تو ساری تکلیفیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے مردے پر یہ جو عذاب طاری ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ خواب کی مثل ہوگا، بلکہ حقیقی طور پر ہوگا، لیکن وہ عذاب نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ جس جانور کے اندر ہے یا جس جگہ پر ہے وہ مقام یا جانور وغیرہ اس عذاب کو محسوس کرے گا، بلکہ وہی بات ہے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ تعلق روح بدن کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے وہ روح اور بدن دونوں پر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اطراف میں کسی بھی چیز کو عذاب محسوس نہیں ہوتا، صرف وہ مردہ ہی اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کا تعلق بدن سے مکمل طور پر منقطع ہو جائے۔ ہاں، دنیا میں وقتی طور پر تعلق بدن و روح منقطع ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ تعلق دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے، مگر وہ تعلق اس طرح قائم نہیں ہوتا جیسے زندگی میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر گویا کہ پوری کی پوری روح انسان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بالکل زندہ جیسے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس روح کا تعلق، کچھ تعلق ایسا بدن کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اندر سرایت تو نہیں کرتی ہے، لیکن انسان اس کے اس تعلق کی وجہ سے ایک قسم کی حیات اور زندگی پا جاتا ہے، اور اسی زندگی کی وجہ سے وہ عذاب کا الم و درد محسوس کرتا ہے اور نعمتوں کی لذت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اب ہم شرح عقائد نسفی میں سے کچھ دلائل بیان کرتے ہیں کہ جو علماء اسلام کے عقائد ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق کس طرح مردے سے قائم ہوتا ہے۔ تو اس میں مصنف شرح عقائد نسفی بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ بات بالکل جائز ہے، یعنی ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ مردے کے تمام یا اس کے بعض اجزاء میں زندگی کی ایک نوع یعنی ایک قسم پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ کم از کم عذاب کے درد کو اور نعمتوں کی لذت کو محسوس کر سکے،
اور کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوری کی پوری روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، اور یہ بھی بالکل لازم نہیں آتا کہ جب روح کا تعلق بدن سے قائم ہوا تو وہ چاہے کہ مردہ اٹھ کے حرکتیں کرنا شروع کر دے اور بے قراری و اضطراب کا اظہار کرے، کیونکہ وہ ایک ایسا تعلق قائم ہوتا ہے کہ مکمل روح اندر آتی بھی نہیں ہے۔ جیسے ابھی ہمارے اندر روح موجود ہے تو ہم ہاتھ ہلا سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ پوری کی پوری روح اس مردہ کے اندر چلی جائے، پھر تو وہ ایسی حرکتیں کرتا رہے جیسے زندہ آدمی کرتا ہے۔ لہٰذا مصنف شرح عقائد نسفی بیان کرتے ہیں کہ وہ تعلق صرف اتنی مقدار کا ہوتا ہے کہ جس تعلق کی بنا پر مردہ عذاب کے علم اور نعمت کی لذت کو محسوس کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مردہ اٹھ کے نہیں بیٹھتا، وہ حرکتیں نہیں کرتا، وہ اضطراب میں مبتلا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح مکمل طور پر بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور یہ کہ وہ حرکت کرے اور اضطراب کرے، اور اسی طریقے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ عذاب کا اثر اس پر نظر آئے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں تو بالکل عذاب کا اثر نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب گیا اور جو حیوانات کے پیٹوں کے اندر چلا گیا اور وہ ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہیں، اس پر بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ خود پرندوں کو پتہ نہیں چلتا، جانوروں کو محسوس نہیں ہوتا کہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ غور و فکر کریں گے تو صحیح تصور آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے گا کہ زندگی میں مکمل طور پر روح بدن کے اندر ہوتی ہے، تو لہٰذا انسان حرکت بھی کرتا ہے، باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے اور بقیہ سارے معاملات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ روح مکمل طور پر باہر نکلتی ہے تو وہ مردہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس روح کا تعلق بدن سے بس اتنا قائم کر دیا جاتا ہے کہ وہ عذاب محسوس کرے اور نعمتوں کی لذت سے محظوظ ہو، لطف اندوز ہو، بس اس سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ اگر اس سے زیادہ تعلق ہوتا کہ پوری کی پوری روح ہی لوٹا دی جاتی تو وہ بالکل بعینی ہی زندہ انسانوں کی طرح حرکتیں شروع کر دیتا۔ اچھی طرح اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی روح مختلف مقامات پر ہوتی ہے، لہٰذا علماء کرام نے فرمایا کہ حسب مرتبہ روح مختلف مقامات پر ہوگی۔ بعض کی روح تو صرف قبر کے پاس ہی رہتی ہے، جسم کے ساتھ تعلق تو ہوگا، لیکن بعض کی روحیں صرف قبروں کے پاس ہوتی ہیں، بعض کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں ہوتی ہیں، یہ احادیث میں ہے۔ اسی طرح بعض کی روحیں آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے، بعض کی دوسرے، بعض کی 7ویں آسمان تک، یعنی درجہ جس کا زیادہ ہو وہ دوسرے آسمان پر رہے گی، تیسرے، چوتھے، اور بعض کی روحیں 7ویں آسمان پر رہتی ہیں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں یعنی جنت کے اعلیٰ مقام میں ان کی روحوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور کتاب جو احوال برزخ کے بارے میں ہے، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اس میں بہت ساری کتب احادیث سے احادیث جمع کی ہیں۔ وہ احادیث آپ بھی سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے یہ جو عقیدہ رکھا ہے یہ کوئی اپنے پاس سے وضع کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ چنانچہ شرح الصدور صفحہ نمبر 262-63 پر یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو صبح اور شام اس کی قبر میں جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ صبح و شام وہ جنت کے نظارے کرتا ہے۔ اگر نیک و پرہیزگار مسلمان ہے تو صبح و شام وہ جنت کے نظارے کرتا ہے، یا پھر اگر کافر، منافق یا مشرک وغیرہ ہے تو جہنم صبح و شام اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی روح اس کی قبر کے پاس رہتی ہے،
تو وہ تمام چیزیں ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شرح الصدور صفحہ نمبر 237 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ارواح المؤمنین فی بئر زمزم، کہ مومنین کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 236 پر حضرت مغیرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ بے شک روح جب بدن سے نکلتی ہے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے، حتیٰ یرجع الی جسدہ، حتیٰ کہ اسے اس مردے کے بدن کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ روح زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 235 پر لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارواح المؤمنین فی سماء السابعۃ ینظرون الی منازلہم فی الجنہ، بے شک مومنین کی روحیں 7ویں آسمان میں ہیں، وہ جنت میں اپنے مقامات کو دیکھ رہے ہیں، یعنی 7ویں آسمان سے ان کو جنت نظر آتی ہے، وہ جنت میں اپنے مقامات کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ارواح کو 7ویں آسمان پر قرار دیا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 520 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اللہ کریم ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے، اور وہ پرندے جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں اور جنت کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں اور اس کی قندیلوں پر بیٹھتے ہیں، وہ قندیلیں جو عرش کے سائے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ بعض لوگوں کی روحیں جنت میں بھی پہنچا دی جاتی ہیں اور جنتی پرندوں کے پیٹ یا پوٹوں کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور جب جنتی پرندے اڑتے ہیں تو گویا کہ ان کی روحیں بھی ان کے ساتھ سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح امام نووی کی تصنیف شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر آپ نے ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے جس میں رفیق الاعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور وہ جس پر جمہور متفق ہیں کہ رفیق اعلیٰ سے مراد یعنی رفیق اعلیٰ کا معنی ہے اعلیٰ ساتھی، کہتے ہیں ان سے مراد انبیاء ہیں جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے سن لیا کہ احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً فرمایا مومنین کی روح آب زمزم کے کنویں میں ہے، مومنین کی روح 7ویں آسمان پر ہے۔ تو اب ان احادیث میں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، کہیں تو سرکار فرما رہے ہیں کہ مومنین کی روح آب زمزم کے کنویں میں ہے، تو کہیں فرمایا کہ مومنین کی روحیں قبر میں ہیں، کہیں آپ فرما رہے ہیں کہ 7ویں آسمان پر ہیں، کہیں فرمایا ہے کہ جنت کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک حدیث کے مضامین دوسرے حدیث کے مضامین سے ٹکرا رہے ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر اس کو رد کر دیا جائے، تو ایسا کہنا غلط ہے، بلکہ کہا یہ جائے گا کہ بعض روحوں کے بارے میں سرکار نے خبر دی کہ 7ویں آسمان پر ہیں، بعض کے بارے میں خبر دی کہ وہ روحیں قبر میں رہتی ہیں، اور بعض زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، تمام احادیث میں آپس میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک بنیادی اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دو احادیث کے مضامین آپس میں بظاہر ٹکرا رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کا معنی و مفہوم اخذ کرنا لازم ہوتا ہے کہ دونوں احادیث پر عمل بھی ہو جائے، دونوں احادیث اپنے مقام پر صحیح ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث کو صحیح مان کر دوسری کو غلط قرار دے دیں، یا دوسری کو صحیح تسلیم کر کے پہلی کو غلط قرار دے دیں، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ مومنین کی ارواح
مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں یہ یاد رکھیے کہ جو کافر کی روح ہوتی ہے، مشرک کی جو روح ہوتی ہے، جس کو معذب روح کہتے ہیں، معذب روح کا مطلب ہے کہ وہ روح جس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اس معذب روح کو 7ویں زمین کے نیچے پہنچا دو، مقام سجین میں پہنچا دو، تو یہ روحیں قید میں ہوتی ہیں، باہر نہیں نکل سکتی، ان کا تعلق بھی بدن سے ضرور ہوگا اور یہ عذاب برداشت کرتی رہیں گی، اور اس مردے کا جسم بھی عذاب برداشت کر رہا ہوگا، چاہے مردے کو جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، خواہ اس کے اعضاء کو جلا کر راکھ میں بھی تبدیل کر دیا جائے، پھر بھی اس کے باوجود روح اور بدن کا تعلق قائم رہتا ہے اور وہ عذاب محسوس کرتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کفار، مشرکین، منافقین کی روحیں اس طرح نہیں ہیں کہ وہ پوری دنیا میں گردش کر رہی ہوں، بلکہ ان کو تو قید کر دیا جاتا ہے۔ البتہ مومنین کی ارواح آسمان و زمین میں سیر کرتی ہیں، جیسا کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے احادیث سن چکے ہیں، لیکن کافر کی روح، معذب روح، اپنے مقام پر قید رہتی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ جو ہمارے معاشرہ میں بدروحوں کا تصور ہے کہ بدروح آ جائے گی، بری روحیں آ جائیں گی، اور ایسے ہی کہ ہم نے سایہ سا دیکھا وہ روح کا سایہ تھا، بری روحیں ہیں وغیرہ وغیرہ، بھائی گندی روح تو کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو اپنے مقام پر قید ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بری روحوں کا ہمارا تصور ہے وہ اصل میں